بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے آل پر جو سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اولاد، مال، عزت و ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہر قسم کی زمینی و آسمانی شر سے محفوظ رکھے۔ حضرت ابوبکر صدیق عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان تیمی قریشی، اسلام کے پہلے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں شامل، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین، صحابی، خسر اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ عموماً ان کے نام کے ساتھ صدیق کا لقب لگایا جاتا ہے، جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق و تائید کی بنا پر پیغمبر اسلام نے دیا تھا۔ ابوبکر صدیق عام الفیل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد سن 573 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت میں ان کا شمار قریش کے متمول افراد میں ہوتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے اسلام قبول کر لیا، اور وہ یوں آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے۔ قبول اسلام کے بعد 13 برس مکے میں گزارے، جو سخت مصیبتوں اور تکالیف کا دور تھا۔ بعد ازاں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ کی رفاقت میں مکہ سے یثرب ہجرت کی۔ نیز غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں پیغمبر اسلام کی ہم رکاب رہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام برز الوفات میں گرفتار ہوئے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کریں۔ پیر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو پیغمبر اسلام نے وفات پائی، اور اسی دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت خلافت کی۔ منصب خلافت پر متمکن ہونے کے بعد ابوبکر صدیق نے اسلامی قلمرو میں والیوں، عاملوں اور قاضیوں کو مقرر کیا، جا بجا لشکر روانہ کیے، اسلام اور اس کے بعض فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزیرہ عرب اسلامی حکومت کا مطیع ہو گیا۔ فتنہ ارتداد فروغ ہو جانے کے بعد امام ابوبکر صدیق نے عراق اور شام کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ ان کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ پیر 22 جمادی الاخر سن 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں خلیفہ ابوبکر اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جانشین ہوئے۔ آپ کا اسلامی اسم گرامی عبداللہ، کنیت ابوبکر اور لقب صدیق اور عتیق ہیں۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے۔ والدہ کا نام سلبہ اور کنیت ام الخیر ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم سے ہے۔ عہد جاہلیت میں آپ کا نام عبدالکعبہ تھا، جو حضور نے بدل کر عبداللہ رکھ دیا تھا۔ آپ کے نام عبدالکعبہ کی وجہ تسمیہ یوں بیان کی جاتی ہے کہ بعض روایات کے مطابق آپ کے والدین کے لڑکے زندہ نہ رہتے تھے، اسی لیے انہوں نے نذر مانی کہ اگر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور زندہ رہا تو وہ اس کا نام عبدالکعبہ رکھیں گے اور اسے خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ چنانچہ جب آپ پیدا ہوئے تو انہوں نے نظر کے مطابق آپ کا نام عبدالکعبہ رکھا، اور جوان ہونے پر آپ عتیق، آزاد کردہ غلام کے نام سے موسوم کیے جانے لگے، کیونکہ آپ نے موت سے رہائی پائی تھی۔ ابوبکر کی پیدائش عام الفیل سے 2 سال 6 ماہ بعد اور ہجرت نبوی سے 50 سال 6 ماہ بعد بمطابق 573 عیسوی مکہ میں ہوئی۔ آپ پیغمبر اسلام محمد بن عبداللہ سے 2 سال 6 ماہ چھوٹے تھے۔ عائشہ بنت ابی بکر سے مروی ہے کہ محمد بن عبداللہ اور ابوبکر میرے پاس بیٹھے اپنی ولادت کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ آپ دونوں کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ ابوبکر صدیق سے عمر میں بڑے ہیں۔ والد کی جانب سے سلسلہ نسب ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب، والدہ کی جانب سے سلسلہ نسب ام الخیر سلمہ بنت صخر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب۔ بعض لوگوں نے آپ کی والدہ کا سلسلہ نسب بیان کیا ہے، سلمہ بنت صخر بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ، مگر یہ غلط ہے، اس لیے کہ اس صورت میں وہ ابو قحافہ کی بھتیجی ہو جائیں گی، اور اہل عرب بھتیجی سے دور جاہلیت میں بھی نکاح نہ کرتے تھے۔ آپ کے والد اور والدہ دونوں کی جانب سے حضور سے سلسلہ نسب 7ویں پشت میں مل جاتا ہے، کیونکہ آپ کے والدین آپس میں امزاد تھے۔ ابن سعد کا قول ہے کہ ابوبکر کی والدہ کا نام لیلہ بن صخر تھا۔ آپ کی کنیت ابوبکر کے بارے میں منقول ہے کہ چونکہ آپ اعلیٰ خصلتوں کا مالک تھے، اسی لیے آپ ابوبکر کے نام سے مشہور ہوئے، جو بعد ازاں آپ کی کنیت ٹھہری۔ آپ کی کنیت ابوبکر کے بارے میں یہ سند پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی کہ آپ کو سب سے پہلے ابوبکر کے نام سے کس نے پکارا۔ مورخین نے آپ کی کنیت کی مشہور ہونے کی وجہ ایک یہ بھی لکھی کہ عربی میں بکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں، اور آپ کو چونکہ اونٹوں کی غور و پرداخت میں بہت دلچسپی تھی اور ان کے علاج و معالجے میں بہت واقفیت رکھتے تھے، اسی لیے لوگوں نے آپ کو ابوبکر کہنا شروع کیا، جس کے معنی ہیں اونٹوں کا باپ۔ ابو کے معنی والا اور بکر کے معنی اولیت ہے، اسی سے بکرا یا باکرہ ہے۔
ابو بکر کے معنی ہوئے اولیت والے، چونکہ آپ ایمان، ہجرت، حضور کی وفات کے بعد وفات میں اور قیامت کے دن قبر کھلنے وغیرہ سب کاموں میں آپ ہی اول ہیں، اسی لیے آپ کو ابو بکر کہا گیا۔ آپ کے لقب صدیق کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ واقعہ معراج کی بات قریش مکہ کو اپنی معراج سے آگاہ فرمایا تو انہوں نے آپ کی تکذیب کی۔ جب ابو بکر کو واقعہ معراج کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے فرمایا میں معراج پہ جانے کی تصدیق کرتا ہوں۔ چنانچہ محمد بن عبداللہ نے آپ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرما دیا۔ نودی نے علی سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو بکر کا لقب صدیق اس وجہ سے ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ آپ نے محمد بن عبداللہ کی نبوت کی تصدیق میں جلدی کی اور آپ سے کبھی کوئی لغزش نہ ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب معراج میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ نے جبرائیل سے کہا کہ میری سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ جبرائیل نے عرض کی آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہے۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ جبل احد پہ گئے اور آپ کے ہمراہ ابو بکر، عمر اور عثمان بھی تھے۔ احد پہاڑ پہ زلزلہ آیا، آپ نے اپنے پیر کی ٹھوکر لگائی اور فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ علی نے ابو بکر کی وصال پہ فرمایا کہ اللہ نے ابو بکر کا نام صدیق رکھا اور پھر آپ نے سورہ زمر کی آیت تلاوت فرمائی، وہ جو سچائی لے کر آیا اور وہ جس نے سچائی کی تصدیق کی وہی متقی ہے۔ ابو بکر کے اسم گرامی کے بارے میں اکثر محدثین کے خیال ہے کہ آپ کا نام عتیق تھا۔ عتیق کا مطلب آزاد، جبکہ بیشتر محدثین کرام کا خیال ہے کہ عتیق آپ کا لقب تھا، اور اس ضمن میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت بیان فرماتے ہیں۔ آپ سے مروی ہے کہ ایک روز میں اپنے حجرے میں موجود تھی اور باہر صحن میں کچھ صحابہ آپ کے ہمراہ۔ اس دوران میں ابو بکر آئے تو آپ نے فرمایا جو لوگ کسی عتیق آزاد کو دیکھنا چاہیں وہ ابو بکر کو دیکھ لیں۔ عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ محمد بن عبداللہ نے ابو بکر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ابو بکر کو آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ کے اس فرمان کے بعد آپ عتیق کے لقب سے بھی مشہور ہوئے۔ لیث بن سعد سے منقول ہے کہ ابو بکر کو عتیق حسن و صورت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ چونکہ آپ کے نسب میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو عیب سمجھی جا سکے، بس سلسلہ نسب کے بے عیب ہونے کے سبب آپ کا نام عتیق مشہور ہوا۔ ابو قحافہ عثمان بن عامر شرفائے مکہ میں سے تھے اور نہایت معمر تھے۔ ابتداً جیسے کہ بوڑھوں کا قاعدہ ہے وہ اسلام کی تحریک کو بازیچہ اطفال سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں حضرت ابو بکر کے گھر آیا۔ وہاں ابو قحافہ موجود تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس طرف سے گزرتے ہوئے دیکھ کر نہایت برہمی سے کہا کہ ان بچوں نے میرے لڑکے کو بھی خراب کر دیا۔ ابو قحافہ فتح مکہ تک نہایت استقلال کے ساتھ اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے۔ فتح مکہ کے بعد جب رسول کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، وہ اپنے فرزند سعید حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی ذوق پیری کو دیکھ کے فرمایا کہ انہیں کیوں تکلیف دی، میں خود ان کے پاس پہنچ جاتا۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے نہایت شفقت سے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور کلمات طیبات تلقین کر کے مشرف با اسلام فرمایا۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے بڑی عمر پائی۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اپنے فرزند ارجمند حضرت ابو بکر کے بعد بھی کچھ دنوں تک زندہ رہے۔ آخر عمر میں بہت ضعیف ہو گئے تھے، آنکھوں کی بصارت جاتی رہی تھی۔ 14 ہجری میں 97 برس کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ام الخیر سلمہ بنت صخر کو ابتدا ہی میں حلقہ بگوشہ اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان سے پہلے صرف 39 اصحاب مسلمان ہوئے تھے۔ یہ قلیل جماعت بااعلان اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی مشرکین و کفار کو ببانگ دوہل دین مبین کی دعوت دے سکتی تھی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مذہبی جوش اس بے بسی پر نہایت مضطرب تھا۔ آپ نے ایک روز نہایت استعار کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام سے اجازت لے کر مجمع عام میں شریعت حقہ کے فضائل و محمد پر تقریر کی اور کفار و مشرکین کو شرک و بت پرستی چھوڑ کر اسلام قبول کر لینے کی دعوت دی۔ کفار و مشرکین جن کے کان کبھی ان الفاظ سے مانوس نہ تھے نہایت برہم ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق کو نہایت بے رحمی اور خودانہ ترسی کے ساتھ اس قدر مارا کہ بالآخر بنی تمیم کو باوجود مشرک ہونے کے اپنے قبیلے کے ایک فرد کو اس حال میں دیکھ کے ترس آیا اور انہوں نے عام مشرکین کے پنجہ ظلم سے چھڑا کر ان کو مکان تک پہنچایا۔ شب کے وقت بھی حضرت ابو بکر باوجود درد اور تکلیف کے اپنے والد اور خاندانی عائشہ کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ صبح ہوئی تو رسول کریم علیہ السلام کا پتہ دریافت کر کے اپنی والدہ کے ساتھ ارقم بن ارقم کے مکان میں آئے اور نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت ام الخیر نے بھی طویل عمر پائی، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت تک زندہ رہیں لیکن اپنے شوہر سے پہلے وفات پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق بچپن سے اعتدال، پاک باز اور بلند اخلاق کے مرقع تھے۔ آپ نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی وہ کفر و شرک اور فسق و فجور کا دور تھا۔ خانہ کعبہ کا متولی اور محافظ قبیلہ قریش بھی عرب کے دوسرے قبیلوں کی طرح کفر و شرک میں گلے تک دھنسا ہوا تھا۔
ایک روایت میں ہے کہ جب ابو بکر کی عمر 4 سال تھی تو آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو اپنے ساتھ بت خانے لے گئے اور وہاں پر نصب ایک بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ ہے تمہارا بلند و بالا خدا، اس کو سجدہ کرو۔ ننھے ابو بکر نے بت کو مخاطب بنا کے کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دے، میں پتھر مارتا ہوں، اگر خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ بھلا وہ پتھر کیا جواب دیتا؟ ابو بکر نے اس کو ایک پتھر اس زور سے مارا کہ وہ گر پڑا۔ ابو قحافہ دیکھ کے غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے ننھے ابو بکر کو رخسار پہ تھپڑ مارا اور وہاں سے گھسیٹتے ہوئے ام الخیر کے پاس لائے۔ انہوں نے ننھے بچے کو گلے لگا لیا اور ابو قحافہ سے کہا، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے اس کے بارے میں غیب سے کئی اچھی باتیں بتائی گئی تھیں۔ اس واقعے کے بعد کسی نے آپ کو بت پرستی پہ مجبور نہ کیا اور آپ کا دامن شرک سے پاک رہا۔ عرب میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہ تھا اور بحیثیت مجموعی عرب ایک ان پڑھ قوم تھے، البتہ خال خال لوگ پڑھنا جانتے تھے اور سیدنا ابو بکر ان میں سے ایک تھے۔ قیاس ہے کہ ابو قحافہ نے اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ اس طرح آپ صرف نہ پڑھنا لکھنا جان گئے بلکہ شرفاء کے دوسرے اچھے مشاغل میں بھی آپ کو دسترس حاصل ہو گئی، مثلا لڑنے کا ڈھنگ، ہتھیاروں کا استعمال، شعر گوئی اور شعر فہمی، تجارت وغیرہ۔ گھر میں دولت کی لیل پیل تھی لیکن آپ عیش و عشرت اور شراب خوری جیسے ضمائم سے ہمیشہ نفور رہے۔ قریش کی ساری قوم تجارت پیشہ تھی اور اس کا ہر فرد اس شغل میں مصروف تھا، چنانچہ آپ نے بھی جوان ہو کر کپڑے کی تجارت شروع کی جس میں آپ کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا اور آپ کا شمار بہت جلد مکے کے نہایت کامیاب تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت میں آپ کی کامیابی میں آپ کی جاذب شخصیت اور بے نظیر اخلاق کو خاصا دخل تھا۔ جب ابو بکر صدیق کی عمر 18 سال تھی تو آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے اور ایک مقام پر بیری کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ قریب ہی ایک اہل کتاب راہب رہتا تھا۔ سیدنا ابو بکر اس کے پاس گئے تو اس نے پوچھا، بیری کے درخت کے نیچے کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ اس راہب نے کہا، واللہ یہ نبی ہے، اس درخت کے سائے میں مسیح کی بات سوائے محمد نبی اللہ کے اور کوئی نہ بیٹھتا۔ یہ بات آپ کے دل میں جم گئی اور اسی دن سے انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت و محبت اختیار کی۔ ایک مرتبہ ابو بکر صحن کعبہ میں کھڑے تھے، اتنے میں امیہ بن ابی سلط ثقفی شاعر جو ظاہری دور میں محدثانہ نظمیں کہا کرتا تھا وہاں آیا اور آپ سے خطاب کر کے کہنے لگا، جس نبی کی آمد کا انتظار ہے وہ ہم اہل طائف میں مبعوث ہوگا، یہ تم قریش مکہ میں؟ آپ نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ اس گفتگو کے بعد آپ تصدیق حال کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس گئے۔ یہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتے رہتے اور منہ میں کچھ گنگنایا کرتے۔ ابو بکر نے امیہ بن ابی اسلط کا مقولہ پیش کر کے ان کا خیال معلوم کرنا چاہا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں بھائی، مجھے علوم سبوی پر عبور حاصل ہے، جس نبی کی آمد کا انتظار ہے وہ وسط عرب کے خاندان سے ظاہر ہوگا، اور چونکہ میں علم نسب کا بھی ماہر ہوں اسی بنا پر کہتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ ورقہ کا بیان سن کر آپ کا اشتیاق و انتظار اور بڑھ گیا۔ ابو بکر صدیق نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ایک چاند مکے پہ نازل ہو کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا اور اس کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک گھر میں داخل ہوا، پھر یہ ٹکڑے باہم ملے اور مکمل چاند آپ کی گود میں آ گیا۔ آپ بیدار ہوئے تو رویا کی تعبیر میں مہارت رکھنے والے ایک شخص کے پاس گئے اور اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس نے بتایا کہ اس نبی آخر الزماں کی پیروی کرو گے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اور تم اس نبی کے پیرووں میں سب سے افضل ہوگے۔ ابن عساکر نے کعب سے روایت کی کہ ابو بکر ایک مرتبہ بغرض تجارت ملک شام گئے، وہاں ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے وہاں کے ایک مشہور راہب بحیرہ راہب کے پاس گئے۔ بحیرہ نے خواب سن کر کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ آپ نے جواب دیا، مکہ۔ بحیرہ نے پوچھا، کس خاندان سے ہو؟ آپ نے فرمایا، قریش سے۔ بحیرہ نے پوچھا، کام کیا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا، تاجر ہوں۔ بحیرہ نے کہا، تو پھر سنو، تمہارا خواب سچا ہے، تمہاری قوم میں ایک عظیم الشان رسول مبعوث ہوں گے، تم ان کی زندگی میں ان کے وزیر اور وفات کے بعد خلیفہ ہوگے۔ عہد جاہلیت میں قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم کے متعلق دیت اور تاوان کا فیصلہ تھا۔ بنو تمیم میں ابو بکر صدیق خون بہا اور تاوان کا فیصلہ کرتے، جس کو آپ مان لیتے۔ تمام قریش اس کو تسلیم کرتے، اگر کوئی دوسرا اقرار کرتا تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہ دیتا۔ آپ اس شرف و فضیلت کے کہ وہ اپنے قبیلے کے سردار اور منجملہ 10 سرداران قریش کے ایک سردار تھے، مال و دولت کے اعتبار سے بھی بڑے متمول اور صاحب ریاست تھے۔ آپ قریش میں بڑے بامروت اور لوگوں پر احسان کرنے والے تھے، مصائب کے وقت صبر و استقامت سے کام لیتے اور مہمانوں کی خوب مدارت و توزہ بجا لاتے۔ لوگ اپنے معاملات میں آپ سے آ کر مشورہ لیا کرتے اور آپ کو اعلیٰ درجے کا صاحب الرائے سمجھتے۔ آپ انصاب اور اخبار عرب کے بڑے ماہر تھے۔ آپ تباً برائیوں اور کمینہ خصلتوں سے محترز رہتے۔ آپ نے جاہلیت میں اپنے اوپر شراب حرام کی تھی۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی شراب کی؟ آپ نے فرمایا، نعوذ باللہ، کبھی نہیں۔ اس نے پوچھا، کیوں؟ آپ نے فرمایا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بدن سے بو آئے اور مروت زائل ہو جائے۔ یہ گفتگو نبی کریم کی مجلس میں روایت ہوئی تو آپ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر سچ کہتے ہیں۔
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر نے دور جاہلیت سے اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دیا تھا اور آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں میرا گزر ایک مدہوش آدمی کے پاس سے ہوا جو غلاظت پہ اپنا ہاتھ ڈالتا اور پھر اسے منہ کے پاس لے جاتا۔ جب اس کو اس غلاظت کی بدبو سے محسوس ہوتی تو وہ ہاتھ منہ میں ڈالنے سے رک جاتا۔ میں نے جب دیکھا تو اس وقت سے شراب کو خود پر حرام کر لیا۔ ابو بکر صدیق کے ایمان لانے اور اس کے اسباب میں بہت سے اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بعثت سے 20 سال پہلے آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند آسمان سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کعبے میں گرا۔ مکے کے ہر گھر میں ایک ایک ٹکڑا گرا، پھر تمام ٹکڑے اکٹھے ہو کر پہلی شکل پر آ گئے اور آسمان کی طرف چلے گئے، مگر وہ ٹکڑا جو آپ کے گھر آیا تھا وہیں رہ گیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ تمام ٹکڑے مل کر آپ کے گھر آ گئے اور آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ ان انوار کے حالات دریافت کرنے کے لیے علیہ صبح ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے تعبیر پوچھی۔ یہودی عالم نے کہا یہ اضغاث و احلام میں سے ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا۔ اپنی تجارت کے سلسلے میں بحیرہ راہب کی خانقاہ میں پہنچے اور راہب سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے کہا آپ کون؟ آپ نے کہا میں قریشی۔ راہب نے کہا مکے میں تمہارے درمیان ایک پیغمبر ظاہر ہوگا، اس کا نور ہدایت مکے کے ہر گھر میں پہنچے گا، آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے اور پیغمبر کی وفات کے بعد خلیفہ۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں خواب کو پوشیدہ رکھتا تھا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے واقعی پیغمبر کو خلق کی خدمت کے لیے بھیجا۔ مجھے آپ کے ظہور کی خبر ملی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور میں نے عرض کی کہ ہر پیغمبر کی نبوت پر دلیل ہوتی ہے، آپ کی کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا میری نبوت کی دلیل وہ خواب جو تم نے دیکھا تھا اور یہودی عالم نے کہا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بحیرہ راہب نے اس کی اس طرح کی تعبیر کی تھی۔ میں نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ آپ نے فرمایا مجھے جبرائیل نے اطلاع دی۔ میں نے کہا اس سے زیادہ میں آپ سے کوئی دلیل و برہان نہیں پوچھتا، اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ صدیق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا زمانے جاہلیت میں ایک روز ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس درخت کی ایک شاخ میری طرف اس قدر جھکی کہ سر کے ساتھ آ لگی۔ میں اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ کیا چاہتی ہے۔ اس درخت سے میرے کان میں آواز سنائی دی کہ ایک پیغمبر فلاں وقت میں ظاہر ہوگا، لوگ اس پر ایمان لائیں گے، تجھے چاہیے کہ ان میں سب سے نیک بخت بنے۔ میں نے اس سے کہا کہ وضاحت سے بیان کر کے پیغمبر کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ میں نے کہا وہ میرا دوست، حبیب اور ساتھی ہے۔ میں نے اس درخت سے وعدہ لیا کہ جب وہ مبعوث ہو مجھے خوشخبری دے۔ جب نبی کریم مبعوث ہوئے اس درخت سے آواز آئی ابو قحافہ کے بیٹے مستعد ہو جا اور کوشش کر، کیونکہ اس کی طرف وحی آ گئی ہے۔ مجھے رب موسیٰ کی قسم ہے کہ کوئی تجھ سے سبقت نہیں لے جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر میں تجھے خدا اور رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہا انک رسول اللہ بالحق بعثک سراجا منیرا، بس آپ پر ایمان لایا اور آپ کے قول کی تصدیق کی۔ ایک دوسری روایت ہے کہ جب خواجہ لولاک کی جسد ہمت پر انا ارسلنا کی خلط آراستہ ہوئی تو آپ نے سوچا کوئی ایسا رازدار چاہیے جو اس بات کی سننے کی طاقت رکھتا ہو اور مصلحت کی جانب کو ترک نہ کرے۔ بس ابو بکر کی دوستی نے جو نبی کریم کے دل مبارک میں درجہ اعتبار کو پہنچتی ہوئی تھی اشارہ کیا کہ ابو بکر کمال عقل سے موصوف اور حسن اعتقاد اور دوستی کے خلوص کے ساتھ معروف ہے، اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ اس امر میں نازداں بنایا جائے۔ آپ نے پختہ ارادہ کیا کہ صبح اس کے پاس جائیں اور اس راز سے اس کو آگاہ کریں۔ ابو بکر ساری رات سوچ میں مستغرق رہے کہ یہ دین جو ہمارے آباء و اجداد کا پسندیدہ ہے فطرت سر سلیم اور عقل کے نزدیک پسندیدہ نہیں، اور ایسی چیز کی عبادت کا کیا فائدہ جو نقصان کو دور کرے اور نہ ہی نفع بخش ہو۔ خدا تعالیٰ جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور بصائر ابرار کی روشن رائے کا موجد ہے، عبادت کا حقدار کیوں نہیں؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ صبح سید ابرار کی روشن رائے سے جو خدائی فیض اور توفیق الہی کی جائے نزول ہے ہدایت و مشورہ حاصل کرے اور اس راز کو ان کی مجلس میں کھولے۔ دونوں ایک دوسرے کی ملاقات کے ارادے سے چلے۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا اجتمعنا غیر معیت۔ پیغمبر نے فرمایا میں ایک بھلائی کے مشورے کے لیے آ رہا تھا۔ ابو بکر نے عرض کی میں بھی ایک دینی مہم میں آپ کی خدمت میں آ رہا تھا۔ نبی کریم نے فرمایا راز سے پردہ اٹھائیے۔ ابو بکر نے عرض کی کہ ہر کام میں آپ پیش رو ہیں، پہلے آپ اظہار فرمائیے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ کل فرشتہ مجھ پہ ظاہر ہوا اور خدا کا پیغام لایا کہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔ میں حیران ہوا، تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم کو رہنمائی کروں، دعوت کے سلسلے میں جو تمہاری رائے ہو اس کے مطابق عمل کریں گے۔ ابو بکر نے عرض کی پہلے مجھے دین کے شرف سے سرفراز کریں کہ کل سے میں سوتے جاگتے اسی فکر میں ہوں اور آج آپ سے یہ بات سن رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام اس بات سے خوش ہوئے، بالفور سلام پیش کیا اور ابو بکر نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ مومنین کے پیش رو اور سب سے پہلے اسلام لانے والے بنے۔ حصص الاتقیہ میں عبداللہ بن مسعود سے ابو بکر کا قول نقل کیا گیا ہے کہ بعثت سے پہلے میں تجارت کی غرض سے ملک یمن کی طرف گیا۔
قبیلہ ازد کے ایک 390 سالہ بوڑھے کے پاس اترا جس نے آسمانی کتابیں پڑھی ہوئی تھی۔ جب اس جہاں دیدہ بوڑھے نے مجھے دیکھا اس نے کہا میرا خیال ہے کہ تم حرم کعبہ سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا بنو تمیم سے۔ اس نے کہا ایک نشانی باقی رہ گئی۔ میں نے پوچھا کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیے۔ میں نے کہا جب تک اپنا مقصد بیان نہیں کرتے میں نہ اٹھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حرم میں ایک پیغمبر مبعوث ہوگا، اس کے 2 معاون ہوں گے، ایک جوان دوسرا ادھیڑ عمر، سفید چہرے لاغر جسم کا ہوگا، اس کے پیٹ پر داغ بائیں ران کی طرف نشانی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ شخص تم ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس داغ کو تمہارے پیٹ پہ دیکھوں۔ ابو بکر نے فرمایا میں نے کپڑا پیٹ سے اٹھایا، میں نے دیکھا کہ میری ناف کے اوپر ایک سیاہ خال ہے۔ اس نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم وہ ادھیڑ عمر آپ ہی ہیں۔ اس نے مجھے شفقت سے وصیت کی تھی کہ یمن میں اپنے کاروبار کی تکمیل کے بعد اسے الوداع کہنے کے لیے آؤں۔ جب میں اس کے پاس آیا اس نے کہا میرے پاس اس پیغمبر کی تعریف میں چند اشعار ہیں، آپ نے ان کو ان کی خدمت میں پہنچا دیں گے؟ میں نے کہا پہنچا دوں گا۔ اس نے 12 اشعار مجھے پڑھ کے سنائے۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں نے اشعار اس پیر مرد سے یاد کیے اور اس کی وصیتوں کو قبول کیا اور مکے واپس آیا۔ جب میں اپنے گھر آیا تو عتبہ بن ابی مغیث و شیبہ اور ابو جلتری اور چند قریشی آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی نئی چیز آپ کے ہاں پیدا ہوئی؟ انہوں نے کہا اس سے زیادہ کیا عجیب بات ہوگی کہ ابو طالب کی یتیم نے اٹھ کر پیغمبری کا دعویٰ کیا اور ہمیں کہتا ہے کہ تم باطل ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی باطل پر تھے۔ اگر آپ کی امداد و اعانت اسے نہ ہوتی تو ہم اسے امن نہ دیتے۔ اب جب کہ آپ خود تشریف لائے ہیں خود ہی اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچائیں کیونکہ وہ آپ کا دوست ہے۔ جب میں نے ان سے یہ بات سنی تو ان کو معذرت کر کے واپس کیا۔ پوچھا محمد کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا خدیجہ بنت خویلد کے گھر میں ہے۔ میں جا کے دروازے پہ بیٹھا رہا۔ جب مصطفیٰ باہر نکلے تو میں نے کہا یا محمد یہ کیا ہے جو آپ کی طرف سے باتیں بیان کی جاتی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اے ابو بکر میں خدا تعالیٰ کا رسول ہوں، آپ مجھ پر دوسرے لوگوں کے ساتھ ایمان لے آئیں تاکہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور دوزخ سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائیں۔ میں نے کہا آپ کے پاس برہان و دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری دلیل وہ بوڑھا ہے جسے آپ یمن میں ملے تھے۔ انہوں نے کہا میں بہت سے بوڑھوں سے ملا ہوں اور ان سے خرید و فروخت کی۔ آپ نے فرمایا وہ بوڑھا جس نے 12 اشعار بطور امانت تمہیں دیا اور میرے پاس بھیجے اور وہ 12 اشعار آپ نے ابو بکر کو سنائے۔ ابو بکر نے عرض کی کس نے آپ کو اس حال کی خبر دی؟ آپ نے فرمایا مجھے اس بزرگ فرشتے نے بتایا جو مجھ سے پہلے تمام پیغمبروں پہ اترا۔ میں نے کہا ہاتھ بڑھائیے۔ میں نے آپ کا دست مبارک پکڑ کر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ میں خوشی خوشی گھر لوٹا۔ سیدنا ابو بکر صدیق اسلام قبول کرنے والے دوسرے شخص تھے۔ آپ سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ام المومنین خدیجہ بنت خویلد نے اسلام قبول کیا۔ علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ مہاجرین و انصار نے سیدنا ابو بکر کی بیعت میں سبقت کیوں کی جبکہ آپ کو ان پہ فوقیت تھی؟ علی المرتضیٰ نے جواب دیا کہ سیدنا ابو بکر کو 4 باتوں میں فوقیت حاصل تھی۔ میں ان کا ہمسر نہ تھا، اسلام کا اعلان کرنے میں، ہجرت میں پہل کرنے میں، غار میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونے اور اعلانیہ نماز پڑھنے میں مجھ سے آگے تھے۔ انہوں نے اس وقت اسلام کا اظہار کیا جب میں اسے چھپا رہا تھا۔ قریش مجھ کو حقیر سمجھتے تھے جبکہ وہ ابو بکر کو پورا وزن دیتے۔ اللہ کی قسم اگر سیدنا ابو بکر کی یہ خصوصیات نہ ہوتی تو اسلام اس طرح نہ پھیلتا اور طالوت کے ساتھیوں نے نہر سے پانی پی کر جس کردار کا اظہار کیا تھا اسی طرح کی کردار کا اظہار لوگ یہاں بھی کرتے۔ دیکھتے نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو ڈانٹا وہاں سیدنا ابو بکر کی تعریف بھی کی۔ امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے ہے اور اس کی تائید ترمذی شریف کی حدیث سے ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام ابو بکر صدیق نے قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے قبول کیا، جبکہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام سیدنا علی المرتضیٰ نے قبول کیا۔ سب سے پہلے جن ہستیوں نے قبول اسلام کی دعوت پر لبیک کہا وہ ابو بکر صدیق، خدیجہ الکبریٰ، علی المرتضیٰ اور زید بن حارثہ۔ خدیجہ نبی کریم کی اہلیہ، علی نبی کریم کے نابالغ چچا زاد بھائی اور آپ کے زیر کفالت تھے۔ زید بن حارثہ پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، پھر آپ نے ان کو آزاد کیا لیکن انہوں نے آپ کا خادم بن کر آپ کے پاس ہی رہنے کو ترجیح کی۔ چنانچہ حضور نبی کریم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اس لحاظ سے تینوں حضور نبی کریم کے گھر کے افراد تھے۔ ابو بکر صدیق گھر سے باہر کے آدمی تھے تاہم انہوں نے عامت الناس میں سب سے پہلے قبول اسلام کا شرف کیا، اس لیے اول المسلمین کہلائے۔ بزرگان فن سیر نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق مسلمان ہونے کے بعد اپنے پرانے رفیقوں اور دوستوں میں سے جس سے بھی ملتے اسے ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دیتے، واضح نشانات اور مضبوط دلائل کے ساتھ پیغمبر کی نبوت کی صداقت کو ان کے سامنے پیش کرتے۔ اکابر قریش اور عرب کے سرداروں کی ایک جماعت آپ کی مبارک ہمت کی برکت سے گمراہی کی وادی سے چشمہ ہدایت پہ پہنچی۔ صدیق اکبر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر ذات الناطقین فرماتی ہیں کہ ہمارے ابا جان جس روز ایمان لائے گھر آئے اور ہم سب کو اسلام کی دعوت دی۔
جب تک ہم سب دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو گئے اور رسول اللہ کی تصدیق اور دین توحید کو قبول نہ کیا، مجلس سے نہیں اٹھے۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کی رہنمائی اور ترغیب سے دولت اسلام سے سرفراز ہوئے۔ عثمان بن عفان نے کہا کہ سعدہ بنت قزیز بن ربیعہ میری خالہ تھی جو کہانت میں مہارت رکھتی تھی۔ میں ایک روز اس کے گھر گیا تو اس نے مجھے کاہنوں کے انداز میں کہا، تمہاری 2 عورتیں ہوں گی، دونوں خوبصورت اور حسین، دونوں ایک دوسرے کے لائق، نہ تو ان سے پہلے عورت دیکھی ہوگی اور نہ انہوں نے خاوند، یہ عورتیں ایک بڑے پیغمبر کی بیٹیاں ہوں گی۔ مجھے اس بات سے حیرانی ہوئی اور اسے ناممکن سمجھا۔ دوسری مرتبہ بھی کہانت کے طور پر اس نے مجھے کہا کہ محمد بن عبداللہ مبعوث ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلاتے ہیں، زیادہ مدت نہ گزرے گی کہ تمام دنیا میں اس کی ملت کا نور پھیل جائے گا، جو شخص اس کی نافرمانی کرے گا اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ میں نے جب اس سے یہ باتیں سنی، آپ کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی، میں متفکر ہو گیا۔ میرے اور ابو بکر کے درمیان میں دوستی تھی۔ 2 روز بعد ان کے پاس گیا اور اپنی خالہ کی بات ان سے بیان کی۔ ابو بکر نے کہا، اے عثمان، آپ عقل مند اور ہوشیار آدمی ہیں، ہر کام کے انجام میں صاحب اعتبار ہیں، آپ سے یہ بات پوشیدہ نہ ہوگی کہ چند پتھر جو نہ بولتے نہ سنتے ہیں، نہ کسی کو نفع و نقصان پہنچاتے ہیں، وہ خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ میں نے کہا، آپ نے درست فرمایا۔ آپ نے کہا، آپ کی خالہ نے سچ فرمایا تھا، خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ غنیمت جان اور دولت ایمان حاصل کرنے میں تاخیر نہ کر۔ ہم اسی گفتگو میں تھے، پیغمبر ادھر سے گزرے، ساتھ میں علی بن ابی طالب بھی تھے۔ ابو بکر اٹھے اور رسول اللہ سے تنہائی میں بات کی۔ آپ تشریف لائے اور ہمارے نزدیک بیٹھ گئے۔ میری طرف متوجہ ہو کے فرمایا، خدا تعالیٰ تجھے جنت کی مہمانی کے لیے بلاتا ہے، تو بھی اسے قبول کر۔ آپ کی بات نے فوراً میرے دل میں اثر کیا، میں نے کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی رقیہ بنت محمد سے شرف عقد حاصل ہوا۔ کئی مرتبہ مجھے اپنی خالہ کی بات یاد آئی۔ ان کے علاوہ ابو بکر صدیق کی کوششوں سے اور رہنمائی سے ابو عبیدہ بن جراح، عثمان بن مخطون، ارقم بن ابو الارقم اور ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال جب اعلانیہ دعوت اسلام کا حکم نازل ہوا تو رسول اللہ نے لوگوں کو اعلانیہ حق کی جانب بلانا شروع کیا۔ اس پر مشرکین قریش بھڑک اٹھے اور انہوں نے مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم و ستم ڈھانا شروع کیا۔ بالخصوص اسلام قبول کرنے والے غلاموں اور لونڈیوں پر انہوں نے ایسے ظلم ڈھائے کہ انسانیت سر پیٹ کے رہ گئی۔ ظلم و ستم کے اس دور میں ابو بکر صدیق نے بے دریغ مال خرچ کر کے متعدد مظلوم غلاموں اور لونڈیوں کو ان کے سنگ دل آقاؤں سے خرید کر آزاد کروایا۔ آغاز اسلام میں اکثر ابو بکر صدیق رسول اللہ سے عرض کرتے، کیوں نہ ہم لوگوں کے سامنے اپنے ایمان و عقیدے کا برملا اظہار کریں، آخر کب تک ہم چھپتے چھپاتے رہیں گے؟ رسول اللہ ابو بکر کی بات سن کر صرف اتنا فرماتے، ابو بکر ابھی ہماری تعداد تھوڑی سی ہے۔ سیدنا ابو بکر بار بار رسول اللہ سے برملا اظہار کرنے کے بارے میں اصرار کرتے رہتے۔ بالآخر رسول کریم علیہ السلام نے انہیں اجازت دی۔ چنانچہ سارے مسلمان خانہ کعبہ کے ارد گرد پھیلے اور اپنے اپنے خاندان والوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق اٹھے اور فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ یہ پہلا خطبہ تھا جو دینی اسلام میں پڑھا گیا۔ اس خطبے میں اسلام کی دعوت تھی۔ مشرکین کو بہت ناگوار گزرا۔ وہاں موجود سارے مشرکین سیدنا ابو بکر اور مسجد حرام میں موجود دوسرے مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے اور بری طرح سے مارنے لگے۔ ابو بکر مار کھاتے زمین پہ گر گئے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ کا رویہ سیدنا ابو بکر کے ساتھ گھناؤنا تھا۔ اس فاسق نے اپنے پیوند لگے دونوں جوتوں سے ابو بکر صدیق کو منہ اور پیٹ پہ اتنا مارا کہ کثرت خون سے ابو بکر کی ناک آپ کے چہرے سے پہچانی نہ جاتی تھی۔ جب آپ کے قبیلے بنی تمیم کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ آپ کی مدد کو پہنچے۔ انہوں نے مشرکین کو آپ سے اٹھایا اور کپڑے میں ڈال کر لے گئے۔ اتنی شدید مار پڑی تھی کہ بنو تمیم کو یقین تھا کہ آپ کی بات یقینی ہے۔ بنو تمیم آپ کو گھر پہنچا کر مسجد حرام میں واپس آئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم اگر ابو بکر مر گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو ضرور قتل کر دیں گے۔ بنو تمیم مسجد حرام میں برسر عام یہ دھمکی دے کر سیدھے ابو بکر کے گھر گئے۔ ابو قحافہ اور بنو تمیم کے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ابو بکر کی زبان کھل جائے اور وہ کچھ بات کرے۔ سارے اسی انتظار میں اس کی گرد بیٹھے تھے۔ جب دن کے آخری پہر آپ کو کچھ افاقہ ہوا اور زبان کھولی، پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، رسول کا کیا ہوا، وہ کیسے ہے؟ جب آپ نے یہ کہا تو قوم کے لوگوں کو قدرے غصہ بھی آیا اور آپ کو ملامت کرتے وہاں سے نکل گئے۔ جب بنو تمیم آپ کے پاس سے نکل گئے تو صرف آپ کی ماں پاس رہ گئی۔ وہ بیٹے سے اصرار کرتی رہی کہ کھانا کھا لو، لیکن آپ اپنی ماں سے صرف یہی پوچھ رہے، رسول اللہ کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ ماں نے جواب دیا، بیٹے اللہ کی قسم مجھے تیرے ساتھی کے بارے میں کوئی علم نہیں، وہ کس حال میں اور ابھی کہاں ہے؟ سیدنا ابو بکر نے اپنی ماں سے کہا، ام جمیل فاطمہ بنت خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے رسول اللہ کے بارے میں دریافت کرو کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہے۔ بیٹے کی فرمائش پوری کرنے کے لیے ماں کھڑی ہوئی اور ام جمیل کے پاس پہنچ کر کہا، میرا بیٹا ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے، وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟
जमील ने जवाब दिया, न तो मुझे अबू बकर के बारे में कुछ मालूम है और न ही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के बारे में। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बेटे को देखने चलूं? खैर ने कहा, चलो। जमील जब आपके पास पहुंची तो आपकी हालत शिद्दत मर से न गुफ्तबा थी। वो अबू बकर के करीब हुई और जोर से कहने लगी, फिस्क कुफ्र में डूबी हुई आपकी कौम ने आपको तकलीफ दी। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो जरूर इन जालिमों से इंतकाम लेगा। सईदना अबू बकर की ज़बान खुली और कहा, रसूलुल्लाह का क्या हुआ, वो कैसे हैं? जमील ने कहा, यह आपकी माँ मौजूद है, अगर कुछ बताऊंगी तो वो भी सुन लेगी। आपने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं। जमील ने बताया कि रसूलुल्लाह बिल्कुल सही सालिम है। अबू बकर ने पूछा, वो कहाँ है? जमील ने कहा, दारे अरकम में है। अबू बकर ने कहा, मैंने अल्लाह से अहद किया कि जब तक मोहम्मद की खिदमत में हाजिर न हो जाऊं न कुछ खाऊंगा न पीऊंगा। जमील और आपकी वालदा ने इस रात देखा तो थोड़ी देर रुकी रहीं, फिर जब देखा कि लोग अपने घरों को चले गए और रास्ता खाली पड़ा है तो वो सईदना अबू बकर को सहारा देते हुए रसूल अकरम की खिदमत में लाई। रसूल अकरम की जब हद निगाह मुबारक अबू बकर पे पड़ी तो आपने उनकी तरफ झुक पड़े और बूसा दिया। दूसरे मुसलमान भी अबू बकर की तरफ झुक पड़े। इस मंजर को देखकर रसूलुल्लाह को बड़ी कोफ्त हुई और आपकी आंखें नम हुई, मगर इस हालत में सईदना अबू बकर ने अपने रसूल से बेलाग मोहब्बत का सबूत दिया और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप सही सालिम हैं तो फिर मुझे कोई परवाह नहीं। सिर्फ इतनी तकलीफ है कि फासिक ने मेरे चेहरे पे जूता मारा और ये मेरी माँ है जो बिलाशुबा अपने बेटे के हक में मेहरबान और वफादार। आपकी हस्ती मुबारक है। आप मेरी माँ को अल्लाह की तरफ दावत दें, आपके हक में दुआए खैर फरमा देंगे। मुमकिन है कि अल्लाह ताला मेरी माँ को आपकी दावत की बरकत से जहन्नुम की आग से बचा दे। चुनाचे सईदना अबू बकर की ख्वाहिश पर रसूलुल्लाह ने आपकी माँ के लिए दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने अपनी नबी की दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और सईदना अबू बकर की माँ मुसलमान हो गई। एक और रिवायत में है कि हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब उसी रोज ईमान लाए जिस रोज तमाम मुसलमानों के साथ साथ अबू बकर को गुफानी अज़ीज़ व तकलीफ पहुंचाई। इस वाक़े के बाद रसूलुल्लाह की नज़र में अबू बकर की वक़्त पहले से भी ज्यादा बढ़ गई और अबू बकर आपके खास राजदार और महबूब बन गए। अहले शहर का बयान है कि हुजूर रोजाना 2 मरतबा अबू बकर के मकान पर तशरीफ ले जाते। हिजरत मदीना तक आपका यही मामूल रहा। उर्वा बिन जुबैर से मरवी है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि जब से मैंने होश संभाला अपने वालिदैन को दीन इस्लाम पे पाया और मक्का मुअज़्ज़मा हम पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें रसूल करीम अलैहिस्सलाम रोजाना 2 मरतबा सुबह शाम हमारे घर तशरीफ न लाते हों। अबू बकर सिद्दीक को नमाज और जिक्र इलाही से बेहद शगफ था। वो इस सोज़ व गुदाज से नमाज पढ़ते और तलावत करते कि कुरैश के बीवी बच्चे मुतासिर होकर उनकी गिरद जमा होते। इससे कुरैश को अंदाजा हुआ कि कहीं उनके मुतल्लिकीन अपने आबाई दीन से मुनहरिफ होकर इस्लाम की तरफ माइल ना हो जाए। चुनांचे वो अबू बकर सिद्दीक को नमाज पढ़ने से रोकते और अज़ियत पहुंचाते। इमाम वाक़दी का बयान है कि कुरैश जुल्म तअद्दी के आदी हो चुके थे। इन लोगों की इज़ा रिसानी जब रसूलुल्लाह के सहाबा पर आम हुई और उनका जुल्म व सितम इंतहा दर्जे को पहुंच गया, सहाबा कराम ने नबी करीम की खिदमत में शिकायत की। आपने कोई जवाब न दिया। यहाँ तक कि एक दिन अबू बकर सिद्दीक नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर आप हातिब बिन उमैर बिन अब्दुल शम्स पर जुल्म व सितम को देखते तो जरूर मेहरबानी फरमाते। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत की इजाजत फरमा दी। सिद्दीक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप किस तरफ हिजरत का हुक्म फरमाते हैं? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हबशा की जानिब रहनुमाई फरमाई क्योंकि सहाबा कराम मुसाफत कम होने और वहाँ की आबो हवा उम्मुल कुरा मक्का की मुनासिब होने की वजह से उस तरफ हिजरत करना मुनासिब समझते थे। जब मुसलमानों पर अहले मक्का के जुल्म व सितम हद से बढ़ गए तो बात नबूवत के 5वें और 6ठे साल बहुत से मुसलमानों ने हब्श की तरफ हिजरत की ताकि वहाँ आराम और सुकून से अपने मजहब पर अमल किया जा सके। अबू बकर ने भी हबशा की तरफ हिजरत की, मगर जब आप मुकाम बरकुल कमाद में पहुंचे तो कबीले कारा का सरदार मालिक बिन दगना रास्ते में मिला और दरियाफ्त किया कि क्यों ए अबू बकर कहाँ चले? आपने अहले मक्का के मजालिम का तस्करा करते हुए फरमाया, मैं अब अपने वतन मक्का की जमीन को छोड़कर खुदा की लंबी चौड़ी जमीन में फिरता रहूंगा और खुदा की इबादत करता रहूंगा। इब्ने दगना ने कहा कि ए अबू बकर, आप जैसा आदमी न शहर से निकल सकता है न निकाला जा सकता है। आप दूसरों का बार उठाते हैं, मेहमानाने हरम की मेहमान नवाजी करते हैं, खुद कमा कर मुफलिसों और मोहताजों की माली इमदाद करते हैं, हक के कामों में सबकी मदद और इयानत करते हैं। आप मेरे साथ मक्का वापस चले, मैं आपकी पनाह लेता हूँ। इब्ने दगना आपको जबरदस्ती मक्का वापस लाए और तमाम कुफार से कह दिया कि मैंने अबू बकर को अपनी पनाह में ले लिया, लिहाजा खबरदार कोई उनको ना सताए। कुफार ने कहा कि हमको इस शर्त पे मंजूर है कि अबू बकर अपने घर में छुपकर कुरान पढ़े ताकि हमारी औरतों और बच्चों के कान में कुरान की आवाज न पहुंचे। इब्ने दगना ने कुफार की शर्त को मंजूर किया। अबू बकर सिद्दीक ने चंद दिनों तक अपने घर के अंदर कुरान पढ़ा, मगर आपके जज्बा इस्लामी और जोश ईमानी ने गवारा न किया कि माबूदान बातिल लात उज़्ज़ा की इबादत तो अलल ऐलान हो और माबूद बरहक अल्लाह ताला की इबादत छुप कर घर के अंदर की जाए।
चुनांचे आपने घर के बाहर अपने जहन में एक मस्जिद बनाई और उस मस्जिद में अलल ऐलान नमाजों में बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने लगे और कुफार मक्का की औरतें और बच्चे भीड़ लगाकर कुरान पाक सुनने लगे। ये मंजर देखकर कुफार मक्का ने अपने दगना को मक्के बुलाया और शिकायत की, अबू बकर घर के बाहर कुरान पढ़ते हैं, जिसको सुनने के लिए उनके घर के गिर्द हमारी औरतें और बच्चों का मेला लगता है। इससे हमको बड़ी तकलीफ होती है, लिहाजा तुम इनसे कहो कि या तो वो घर में कुरान पढ़ें वरना तुम अपनी पनाह की जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाओ। चुनांचे अपने दगना ने अबू बकर से कहा कि अबू बकर, आप घर के अंदर छुप के कुरान पढ़ें वरना मैं अपनी पनाह से किनारा कश हो जाऊंगा। इसके बाद कुफार मक्का आपको सताएं तो मैं इसका जिम्मेदार न होऊंगा। ये सुनकर अबू बकर ने फरमाया कि इब्न दगना, तुम अपनी पनाह की जिम्मेदारी से अलग हो जाओ, मुझे अल्लाह की पनाह काफी है और मैं उसकी मर्जी पर राजी बरजा हूँ। नबूवत के 8वें साल मक्के में खबर हुई कि अहले फारिस ने अहले रोम पे फतह हासिल की। मुशरिकीन इस खबर से बहुत खुश हुए, कहने लगे रोमी अहले किताब है और फारसी आतिश परस्त। जिस तरह किसरा ने कैसर पर लश्कर कशी की, हम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज पर जो अहले किताब है गालिब आएंगे। मुसलमानों के दिल इनकी बातें सुनने से गमगीन होते। बस जिब्रील अमीन खुदा ताला के हुक्म से पैगाम लाए। मुसलमान इस आयत के उतरने से खुशी का इजहार करते। न समझ कुफार इस सूरत हाल को तस्लीम न करते थे और कहते कि ये कलिमात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गढ़े हुए हैं। नौबत यहाँ तक पहुंची कि अबू बकर सिद्दीक ने अबी बिन खल्फ काफिर के साथ शर्त बांधी कि अगर 3 साल तक और एक रिवायत के मुताबिक 6 साल तक रोमियों को गलबा हासिल हुआ तो अबू बकर 10 जवान ऊँट इस लाइन से लेगा और अगर गलबा हासिल न हुआ तो 10 ऊँट उसको देगा। जब रसूलुल्लाह के सहाबा को शर्त का इल्म हुआ तो उन्होंने कहा कि कलिमा बगा में अबहाम है, क्योंकि उर्फ अरब में ये 3 या 9 अदद में इस्तेमाल होता है। यानी इस कलमे का तयन और कम अज कम मुद्दत मुनासिब न थी, क्योंकि मुमकिन है कि रोमियों को 9 साल का अरसा गुजरने से पहले गलबा हासिल न हो। और एक रिवायत में है कि इस मुद्दत को नबी करीम के सामने पेश किया गया। आपने फरमाया, जाओ ऊँटों की तादाद बढ़ा दो और इस तरह मुद्दत में भी इजाफा कर दो। चुनांचे अबू बकर उसके पास गए और कहा, सालों को भी ज्यादा करता हूँ और माल को भी। 9 साल की मुद्दत और 100 ऊँट मुकर्रर हुए और तरफैन इस पे राजी हुए। उस वक्त शर्त बांधना हराम ना हुआ था। कुछ अरसे बाद इस खौफ से कि अबू बकर शहर से वापस न चले जाए, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को जामिन मुकर्रर किया और जब अबी बिन खल्फ जंग उहद में शरीक होने के लिए गए तो अब्दुर्रहमान ने कहा, जामिन दो। उसने जामिन दे दिया। जंग उहद में अबी बिन खल्फ हुजूर नबी करीम के हाथों मारा गया। सुलह हुदैबिया या गज़वा खैबर के रोज रोमियों के फारसियों पर फतह होने की खबर पहुंची। अब्दुर्रहमान बिन अबी खल्फ जामिन से ऊँट लिए और रसूलुल्लाह की खिदमत में लाया। नबी करीम ने उसे तसर्रुफ में लाने का हुक्म दिया। जब सूरह लहब नाजिल हुई, इसमें अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील की मुजम्मत बयान की गई है। जब अबू लहब की बीवी उम्मे जमील ने सुना कि उसके खाविंद और उसके मुताल्लिक आसमान से सूरत उतरी तो गुस्से में आपस से बाहर हो गई। एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर हरम काबा में गई। उस वक्त हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज में तिलावत कुरान फरमा रहे थे और करीब ही अबू बकर सिद्दीक बैठे थे। उम्मे जमील बड़बड़ाती हुई आई और नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरती हुई अबू बकर सिद्दीक के पास आई और मारे गुस्से के मुंह में झाग भरते हुए कहने लगी, बताओ तुम्हारे रसूल कहाँ हैं? मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने मेरी और मेरे शौहर की हिजो की है। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि मेरे रसूल शायर नहीं कि किसी की हिजो करें। फिर वो गैज़ो गज़ब में भरी हुई पूरे हरम में चक्कर लगाती रही और बकती झकती हुजूर अलैहिस्सलाम को ढूंढती रही, मगर जब वो हुजूर अक़दस को न देख सकी तो बड़बड़ाती हुई हरम से जाने लगी और अबू बकर से कहने लगी कि मैं तुम्हारे रसूल का सर को चलने के लिए पत्थर लाई थी, मगर अफसोस कि मुझे न मिले। अबू बकर सिद्दीक ने नबी करीम से इस वाक़े का जिक्र किया तो आपने फरमाया, मेरे पास से वो कई बार गुजरी, मगर मेरे और उसके दरमियान में एक फरिश्ता हायल हो गया कि आंख फाड़ फाड़ पड़ के देखने के बावजूद वो मुझे न देख सकी। इस वाक़े के मुताल्लिक सुने बनी इसराइल की आयत 45 नाजिल हुई, और ए महबूब तुमने कुरान पढ़ा, हमने तुम पर और उनमें के आखिरत पर ईमान नहीं लाते एक छुपा हुआ पर्दा कर दिया। जनाब अबू तालिब और खदीजा बिन्त खुवैलिद हमेशा नबी करीम के पश्तिबान रहे। इनकी वफात के बाद मुशरिकीन कुरैश के हौसले बढ़ गए और वो आप पर जुल्म करने में बहुत दलेर हो गए। इसी साल हुजूर तबलीग हक के लिए ताइफ तशरीफ ले गए। अहले ताइफ ने आपके साथ निहायत बदसलूकी से पेश आए, जिसके नतीजे में आप जख्मी हो गए। वहां से मक्के वापस आकर आपने मामूल के मुताबिक निहायत उद्दही से इस्लाम की तबलीग शुरू की। मुशरिकीन ने कई बार नबी करीम पे दस्त तादिराज किया और आपको सताने में कोई कसर उठा न रखी। अरबाब सैर ने इस किस्म के चंद वाक़यात का जिक्र किया है जिनमें अबू बकर सिद्दीक नबी करीम के आड़े आए और खुद मार खाई, लेकिन हुजूर को चश्मे जख्म न पहुंचने दिया। सही बुखारी में है कि एक दिन रसूल अकरम काबे में मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ रहे थे। एकाएक उक़बा बिन अबी मुईत आगे बढ़ा और उसने आपकी गर्दन मुबारक में चादर डालकर बल देना शुरू किया ताकि गला घोंट कर आपको शहीद कर डाले। इतने में अबू बकर सिद्दीक आ पहुंचे और उन्होंने धक्का देकर उक़बा को पीछे हटाया और कुरान की आयत पढ़ी, क्या तुम एक आदमी को महज इस बिना पर कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है?
حالانکہ وہ تمہارے پاس اس دعوے پر تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں بھی لے کے آیا ہے۔ مشرکین حضور کو چھوڑ کر ابو بکر پہ ٹوٹ پڑے اور آپ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ جب رسول اللہ پر کفار مکہ نے ظلم و زیادتیاں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے تو رحمت عالم اپنے دولت خانے سے نکل کر مقام حضرہ کے پاس کھڑے ہوئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبے کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا، اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ 22 ماہ صفر دوشنبے کی رات آپ اور ابو بکر صدیق غار ثور کی جانب چل دیے۔ ان ایڑیوں کے بل گئے تاکہ راستے میں قدموں کے نشان نہ پڑے۔ ابو بکر کبھی آپ کے آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضور اکرم نے دریافت فرمایا، اے صدیق، تم کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں اور بائیں کیوں چلتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، گھات لگانے والے سے ڈرتا ہوں تو آگے چلتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن ہماری تلاش میں نہ آ رہا ہو، پیچھے ہو جاتا ہوں، کبھی پہلو میں گھات لگائے ہونے سے ڈرتا ہوں تو دائیں بائیں آگے چلتا ہوں کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو مجھے پہنچے۔ جب پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو چونکہ نبی کریم کی نالان مبارک تنگ تھی، آپ کے پائے مبارک زخمی ہوئے، ان سے خون ٹپکنے لگا۔ صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ ان کے پائے مبارک مجروح ہو گئے تو ان کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا اور منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب غار کے منہ پہ لائے تو عرض کی، یا رسول اللہ، آپ تھوڑی دیر یہاں آرام فرمائیے تاکہ پہلے میں غار جا کر اس کی دیکھ بھال کر لوں۔ اندھیری رات اور غار حشرات الارض سے خالی نہ ہوا کرتا۔ یہ کہہ کر ابو بکر غار میں داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ غار بہت ہی خستہ حال و خراب ہے، عرصہ بعید سے کوئی شخص اس میں داخل نہ ہوا تھا اور زمانے دراز سے اس نے کسی مہمان کا منہ نہ دیکھا۔ ابو بکر نے اس کپڑے کو جو خود پہنے ہوئے تھے ٹکڑے ٹکڑے کیا، اپنے دست مبارک سے تاریکی میں ایک ایک سوراخ کو تلاش کر کے ان ٹکڑوں سے اچھی طرح بند کیا۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ ابو بکر کا وہ جامع بت صابری بہت پیش قیمت تھا۔ آپ نے تمام سوراخوں کو اچھی طرح بند کیا، لیکن ایک سوراخ کے لیے کوئی کپڑا نہیں بچا تو آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑی کو اس جگہ رکھ دیا۔ سہل بن سعد سے مروی ہے کہ بنو عمرو بن عوف کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب علم ہوا تو آپ نماز ظہر کے بعد ان کے درمیان صلح کروانے تشریف لے گئے۔ آپ نے جاتے ہوئے بلال سے فرمایا کہ بلال، اگر مجھے دیر ہو جائے اور عصر کا وقت ہو جائے تو ابو بکر سے کہنا کہ وہ نماز عصر میں لوگوں کی امامت کریں۔ چنانچہ نماز عصر کا وقت ہوا اور بلال نے نماز کے لیے اقامت کہی اور سیدنا ابو بکر امامت کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس دوران میں حضور بھی تشریف لے آئے۔ آپ صفوں کو پھلانگتے ہوئے ابو بکر کے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ اس دوران میں صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق کو متوجہ کرنے کے لیے سیٹیاں بجائیں، کیونکہ سیدنا ابو بکر جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو پھر کسی جانب متوجہ نہ ہو جاتے۔ ابو بکر نے جب دیکھا کہ لوگ سیٹیاں بجانے سے رک نہیں رہے تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے۔ آپ نے حضور کے لیے جگہ چھوڑنے چاہی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ امامت کرتے رہو۔ سیدنا ابو بکر نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا اور پھر پیچھے ہٹ گئے تو حضور آگے بڑھے اور امامت فرمائی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ ابو بکر، تم نے امامت کیوں نہ کرائی؟ ابو بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کا اتنا مقام کہ وہ آپ کا امام بنے۔ اس موقع پر حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی ایسا فعل دیکھیں تو بجائے سیٹیاں بجانے کے سبحان اللہ کہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ کا مرض شدید ہوا تو بلال نماز کی اطلاع دینے آئے۔ فرمایا، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ابو بکر غمگین ہے، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے، اگر آپ عمر کو حکم دے دیں تو مناسب ہو۔ فرمایا، ابو بکر کو ہی حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں نے حفصہ بنت عمر سے کہا کہ آپ سے کہیں کہ ابو بکر غمگین آدمی ہیں، وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے، اس لیے آپ عمر کو حکم دیں تو بہتر ہو۔ حفصہ نے عرض کی تو فرمایا، بے شک تم لوگ یوسف کی ساتھ والیاں ہو، ابو بکر ہی کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حفصہ نے عائشہ سے کہا کہ میں ایسی نہیں کہ مجھے تم سے کوئی خیر نہ پہنچے۔ لوگوں نے ابو بکر کو حکم دیا کہ نمازیں پڑھائیں، چنانچہ ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ ایک دن ظہر کی نماز کے وقت مرض میں کچھ افاقہ محسوس ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ 7 پانی کی مشکیزیں میرے اوپر ڈالی جائیں۔ جب آپ غسل فرما چکے تو عباس بن عبد المطلب اور علی بن ابی طالب آپ کے مقدس بازو تھام کر آپ کو مسجد لائے۔ سیدنا ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، آہٹ پا کر پیچھے ہٹنے لگے، مگر آپ نے اشارے سے ان کو روکا اور ان کے پہلو میں نماز پڑھائی۔ آپ کو دیکھ کر ابو بکر اور دوسرے مقتدی لوگ ارکان نماز ادا کرتے رہے۔ نماز کے بعد آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں بہت سی وصیتیں اور احکام اسلام بیان فرما کر انصار کے فضائل اور ان کے حقوق کے بارے میں کچھ کلمات ارشاد فرمائے اور سورہ عصر اور ایک آیت بھی تلاوت فرمائی۔ جب محمد حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، لوگوں، بے شک ابو بکر نے مجھے کبھی تکلیف نہیں دی، بس تم ان کا مرتبہ پہچانو، لوگوں میں ان سے راضی ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرض وفات کے دنوں میں سر مبارک پر پٹی باندھ کر تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھ کر حمد و ثنا بیان کی، پھر نجیف آواز میں فرمایا،
لوگوں میں ابو بکر کے سوا ایسا کوئی نہیں جس نے اپنی جان و مال کے ذریعے مجھ پر بہت احسان کیا ہو۔ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا ہوں تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن اسلام کی اخوت سب سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، ابو بکر کے دروازے کے سوا اس مسجد کے تمام دروازے بند کر دو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد آپ کے جانثار صحابہ پر جو کیفیت طاری ہوئی وہ قدرتی تھی۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ بعضوں کو خیال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہی نہیں ہوا۔ ان کا یہ کہنا بڑھتے محبت کے سبب تھا، نہ کہ نافہمی سے۔ اسی اثنا میں انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں سعد بن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ رسول اللہ کے بعد استحقاق خلافت انصار کو حاصل ہے، کیونکہ انہوں نے دین کی مدد کی۔ رسول اللہ کو اپنے ہاتھ ٹھہرایا، ان کے ساتھ ہو کر اعدائے دین سے لڑے، لیکن وہ مہاجرین جو ثقیفہ بنی ساعدہ اس وقت پہنچ گئے تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ چنانچہ فریقین بحث و تکرار شروع ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ اس کی اطلاع ابو بکر و عمر کو ہوئی۔ یہ دونوں بزرگ میں ابو عبیدہ بن جراح سقینہ روانہ ہوئے۔ اثنا راہ عاصم بن عدوی بن نعیم سے بن سائمدہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے ان کو روکنے کا قصد کیا، لیکن وہ لوگ ان کے روکنے سے نہ رکے۔ جس قدر جلد ممکن ہو سکا سقینہ میں جہاں پہ انصار جماعتیں جا پہنچے اور باہم مباحثہ ہونے لگا۔ ابو بکر، ہم لوگ سابقین اولین میں ہیں، رسول اللہ کے ساتھ مکے میں رہے، کفار کے ہاتھوں اذیتیں اٹھائیں، پھر انہی کے ہمراہ ہجرت کی۔ تم لوگ اس کے بارے میں ہم سے بحث نہ کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم کو حق و نصرت نیز سابق الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے، لہٰذا ہم لوگ عمرہ ہیں اور تم وزراء۔ حباب بن منظر بن الجو، مناسب یہ ہے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے۔ یہ کہہ کر انصار کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے گروہ انصار، اگر مہاجرین اس سے انکار کریں تو ان کو تم اپنی تلواروں سے اپنے شہر سے باہر نکال کرو۔ دین کی اشاعت ہمارے ذریعے سے ہوئی، ہم لوگ خلافت رسول اللہ کے مستحق ہیں، لیکن بخیال رفع نزاع ہم کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک امیر ہو اور ایک ہم میں سے۔ عمر بن خطاب، تم کو خوب یاد ہوگا کہ محمد نے ہم کو تمہارے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے، اور اگر تم کو استحقاق امارت ہوتا تو آن تم کو وصیت کرتے۔ عمر فاروق اس قدر کہنے پائے تھے کہ حباب بن المنظر اٹھ کر بحث کرنے لگے اور دونوں آدمیوں میں زور سے باتیں ہونے لگی۔ ابو عبیدہ ان دونوں بزرگوں کو روک رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے گروہ انصار، اللہ سے ڈرو، تم لوگ وہ ہو جنہوں نے سب سے پہلے ان کی مدد کی، اب تم سب سے پہلے ان لوگوں میں سے نہ بنو جنہوں نے اپنی تباہی کو متبدل و متغیر کر دیا ہو۔ بشیر بن سعد بن النعمان بن کعب بن الخزرج، بے شک رسول اللہ قبیلہ قریش سے تھے اور ان کی قوم امارت و خلافت کی زیادہ مستحق ہے، اور ہم لوگ اگرچہ انصار دین سابق الاسلام ہیں، لیکن اس اسلام سے ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا تھا اور اس کی اطاعت مد نظر تھی۔ اس کا معاوضہ ہم دنیا میں نہیں چاہتے اور نہ اس بابت ہم مہاجرین سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں۔ حباب بن المنظر، اے بشیر، تو نے واللہ بڑی بزدلی ظاہر کی، تو نے سارا کارخانہ ہی درہم برہم کیا۔ بشیر، نہیں، میں نے بزدلی سے اپنا خیال ظاہر نہیں کیا، بلکہ مجھے بات ناگوار معلوم ہوئی کہ میں امارت و خلافت کے لیے ایسی قوم سے نزاع کروں جو اس کی مستحق ہے۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ محمد نے فرمایا کل امام قریش سے ہوں گے؟ اس کلام کے تمام ہوتے ہی دو چار انصار و مہاجرین نے تصدیق کی، جس سے حباب بن المنظر کا خیال بدلا اور دفتن و شور و غل جو اس مجمع میں عبارت کے سلسلے میں برپا تھا بالکل رفع ہو گیا۔ سب کے سب خاموشی کی حالت میں ہو گئے۔ ابو بکر نے عمر و ابو عبیدہ کی طرف بیعت کا اشارہ کیا۔ عمر نے کہا، میں ہرگز بیعت نہ لوں گا جب تک ابو بکر موجود ہے۔ ابو عبیدہ نے رائے سے اتفاق کیا۔ تب بشیر بن سعد نے اٹھ کر سب سے پہلے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر عمر و ابو عبیدہ نے، پھر اوس نے، کیونکہ یہ خزرج کی عمارت سے قبیلہ خاطر تھے۔ انہی لوگوں میں اسید بن حدیب بھی تھے۔ ان کے بعد بیعت کرنے والے چاروں طرف سے ابو بکر کی بیعت پر امڑتے چلے آتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسی ہی کثرت ہو گئی کہ تل رکھنے کی جگہ نہ ملتی تھی۔ سعد بن عبادہ ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے ان کے ہمراہیوں میں سے کہا، دیکھو کہیں سعد اس کشمکش میں دب کر نہ مر جائے۔ عمر نے جواب دیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی مارا ہے۔ سعد یہ بات سن کر اٹھ کر ان سے دست و وغیرہ باہ ہو گئے۔ عمر کو بھی غصہ آ گیا، لیکن ابو بکر کے روکنے سے رک گئے۔ جب سب لوگ بیعت کر چکے تو سعد کو بیعت کرنے کے لیے کہا گیا۔ سعد نے بیعت سے انکار کر دیا۔ بشیر نے کہا، یہ تنہا آدمی ہیں، ان سے درگزر کرو اور ان کو حالت میں رہنے دو۔ بس سعد اس واقعے کے بعد نہ تو ان کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے اور نہ ہی ان سے ملتے، یہاں تک کہ ابو بکر کا انتقال ہو گیا۔ علامہ طبری نے لکھا ہے کہ سعد نے بھی تھوڑی دیر کے بعد اسی دن ابو بکر کے ہاتھ بیعت کی، اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس واقعے کے بعد سعد شام کی طرف چلے گئے اور وہیں مقیم رہے، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے خلیفہ بننے کے بعد لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اما بعد، اے لوگوں، مجھے تمہارا حاکم مقرر کیا گیا ہے، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں۔ اگر تم مجھے حق پر پاؤ گے تو میرے ساتھ تعاون کرنا، اور باطل پاؤ تو میری اصلاح کرنا۔ جب تک اللہ عز و جل کی اطاعت کرتا رہوں گا تو میری اطاعت کرتے رہنا، اور جس دن میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کروں گا تم پر میری اطاعت واجب نہ رہے گی۔ یاد رہو، میرے نزدیک تم میں قوی شخص ضعیف ہے جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں، اور ضعیف شخص اس وقت تک قوی ہے
جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں۔ میں اللہ سے سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ امام حسن سے مروی ہے کہ اس کے بعد ابو بکر صدیق منبر پہ اس جگہ کھڑے ہو گئے جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے تھے۔ پھر آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، اسی لیے تم مجھ سے زیادہ صحت مند اور طاقتور آدمی کے سپرد معاملہ کرو۔ آپ کی بات سن کر لوگوں نے کہا، آپ ہر قسم کے معاملے میں نبی کریم کے ساتھ رہے ہیں، اس لیے اس معاملے کے آپ زیادہ حقدار ہیں۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق نے فرمایا، دیکھو اگر تمہارا اصرار ہے کہ میں ثمر کا زیادہ حقدار ہوں تو پھر میرے ساتھ تعاون کرنے میں بخل سے کام مت لینا، اور یاد رکھنا کہ میں بھی انسان ہوں اور میرے ساتھ بھی شیطان ہے۔ اگر تم مجھے کبھی غصے کی حالت میں دیکھو تو اٹھ کر چلے جاؤ، اور جب تک میں سیدھا رہوں میری اطاعت کرتے رہو، اور جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دو۔ ابو بکر نبی کریم سے بے پناہ محبت اور عقیدت کی بنا پر جس قدر ادب و احترام کرتے تھے وہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ ہمیشہ دھیمی آواز میں گفتگو کیا کرتے اور بات بات پہ کہتے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ سفر میں حضور کے ہم رکاب ہوتے تو آپ کے آرام و راحت کا خیال رکھتے، اور آپ استراحت فرما رہے ہوتے تو آپ کو سوتے سے جگاتے نہ تھے جب تک کہ آپ خود نہ اٹھ بیٹھتے۔ سفر ہجرت میں ایک مقام پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سوتا چھوڑ کر دودھ کی تلاش میں نکلے۔ جب واپس ہوئے تو خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو جگانا مکروہ سمجھا۔ ہجرت کے واقعے میں قباء سے باہر قیام کیا۔ جب حضور پہ دھوپ پڑنے لگی تو آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے چادر تان کے کھڑے ہو گئے۔ ایک دفعہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مصروف کلام تھے۔ کسی خانگی اور نجی مسئلے پہ گفتگو تھی۔ عائشہ کی آواز بلند ہوئی، اتنے میں ابو بکر ادھر آ نکلے۔ اپنی لخت جگر کو بلند اور قدرے تلخ لہجے میں گفتگو کرتے دیکھا تو طیش میں آ گئے اور گرج کے کہا، ہیں تو رسول اللہ کے سامنے آواز اونچی کرتی ہے؟ پھر ان کو تماچا مارنے کے لیے ہاتھ بھی بلند کیا، لیکن حضور آڑے آ گئے۔ جس روز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا، صبح کے وقت حجرے مبارک کا پردہ اٹھا کر نماز کی کیفیت ملاحظہ فرمانی چاہیے۔ ابو بکر نماز پڑھانے کھڑے ہو چکے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ حضور تشریف لانا چاہتے ہیں، فوراً پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ نے اشارے سے منع فرمایا اور پردہ گرا دیا۔ ابو بکر صدیق اپنے والدین کا بہت احترام کرتے تھے، تمام عمر دل و جان سے ان کی خدمت کرتے رہے۔ جس روز آپ کو کفار نے بہت مار ماری، آپ موت کے قریب پہنچ گئے، ہوش آیا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ کی والدہ ام الخیر سلمہ بنت صخر اور فاطمہ بنت خطاب کے سہارے حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور نبی کریم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ حضور کی دعا سے آپ کی والدہ اسی وقت مشرف با اسلام ہو گئی۔ آپ کے والد ابو قحافہ نے فتح مکہ تک اسلام قبول نہ کیا۔ فتح مکہ کے دن آپ اپنے والد ماجد کو حضور کی خدمت میں لائے۔ حضور نے انہیں اسلام کی تلقین کی اور وہ اسی وقت شرف اسلام سے بہربار ہو گئے۔ حذیفہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اطراف و اکناف میں لوگوں کے فرائض و سنن کی تعلیم دینے کی غرض سے آدمی بھیجوں، جیسا کہ عیسیٰ اپنے حواریوں کو بھیجا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کی، آپ ابو بکر اور عمر کو کیوں نہیں بھیجتے؟ ارشاد فرمایا، میں ان دونوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، یہ دین کے کان اور آنکھیں ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ابو بکر اور عمر سے زیادہ افضل، متقی اور عدل و انصاف والا کوئی شخص نہیں۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے آواز دی جاتی ہے۔ جو شخص نمازی ہوتا ہے اسے نماز والے دروازے سے پکارا جاتا ہے۔ جو مجاہد ہوتا ہے اسے جہاد والے دروازے سے پکارا جاتا ہے۔ جو روزے دار ہوتا ہے اسے باب الصیام سے پکارا جاتا ہے۔ جو صدقات و خیرات کرتا ہے اسے باب الصدقات سے پکارا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی پاک سے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آقا کریم نے فرمایا، ابو بکر، مجھے یقین ہے وہ شخص تم ہو جسے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ دودھ جلد اور گوشت کے درمیان میری رگوں میں جاری ہے، پھر اس میں سے کچھ دودھ بچ گیا جو میں نے ابو بکر کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے حضور کی بات سن کے عرض کی، یا رسول اللہ، کہ یہ علم ہے جو آپ کو اللہ نے عطا کیا، اور جب آپ علم سے سیر ہو گئے تو آپ نے باقی بچا ہوا ابو بکر صدیق کو دے دیا۔ نبی کریم نے صحابہ کی بات سن کے فرمایا، تم نے درست کہا۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ایک مرد جنت میں داخل ہوگا اور جتنے بھی بالا خانے اور گھروں میں رہنے والے ہیں اے مرحبا مرحبا کہہ کر خوش آمدید کہیں گے اور اسے اپنی طرف بلائیں گے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس روز اس شخص پر کوئی نقصان نہ ہوگا؟ نبی کریم نے فرمایا، ہاں، ابو بکر اور وہ تم ہوگے۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ابو بکر غار میں بھی میرے ساتھی تھے اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوں گے۔ مختلف روایات میں سیدنا ابو بکر صدیق کے بے شمار ارشادات و اقوال نقل کیے گئے جو بالعموم آپ کے خطبات سے اخذ کیے گئے۔ ان میں سے چند آپ کو بتاتے چلیں۔ عقل مند کی پہچان کم گوئی ہے۔
جس پر نصیحت اثر نہ کرے اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ مصیبت کی جڑ انسان کی گفتگو ہے۔ شریف جب علم پڑھتا ہے متواضع ہو جاتا ہے۔ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے مگر گناہ سے بچنا واجب تر۔ صبح خیزی میں مرغان سحر کا سبقت لے جانا تیرے لیے باعث شرف ہے۔ فقیر مسکین کے سامنے عاجزی اور ادب سے صدقہ پیش کر، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کا نشان ہے۔ بوڑھا توبہ کرے تو خوب ہے اور اگر جوان توبہ کرے تو خوب تر۔ جوان کا گناہ بھی اگرچہ برا ہے لیکن بوڑھے کا گناہ بدتر۔ تو دنیا کا سامان جمع کرنے میں مشغول ہے اور دنیا تجھ کو اپنے سے جدا کرنے میں سرگرم ہے۔ ہر چیز کا ثواب ایک اندازہ ہے لیکن صبر کا ثواب بے اندازہ ہے۔ جو شخص دعوت توحید کی ابتدا میں فوت ہو گیا وہ بہت خوش نصیب تھا۔ امیروں کا تکبر کرنا برا ہے لیکن غریبوں اور محتاجوں کا تکبر کرنا بدتر۔ ابو بکر صدیق کی مدت خلافت 2.25 برس ہے، لیکن اس قلیل مدت میں آپ نے عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے کہ ان کو پڑھ کر انسان ورطہ حیرت میں غرق ہو جاتا ہے۔ آپ کے دور خلافت کا بیشتر حصہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں پر قابو پانے میں صرف ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ ملک کی نظم و نسق سے غافل نہ رہے۔ آپ نے اپنی قوت ایمانی، تدبر و فراست اور عزم و ہمت کی بدولت نوزائیدہ خلافت اسلامیہ کو اتنی مستحکم بنیادوں پر قائم کیا جس پر آپ کے اولوالعزم جانشین عمر فاروق نے ایک شاندار عمارت تعمیر کی۔ ابو بکر صدیق اپنے آپ کو رسول اللہ کا خلیفہ کہتے تھے، اس لیے وہ ہر ایسے کام کی تکمیل اپنا فرض سمجھتے جو حضور کی رحلت کی وجہ سے ادھورا رہ گیا۔ حضور نے جیش اسامہ کو روانہ ہونے کا حکم دیا لیکن وہ آپ کی وفات کی وجہ سے روانہ نہ ہو سکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سربراہ خلافت ہو کر سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جیش اسامہ کو مدینہ منورہ سے اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔ حضور نے اپنی حیات طیبہ میں بعض اصحاب سے کچھ مال دینے کے وعدے کیے تھے لیکن ابھی وعدوں کی تکمیل کی نوبت نہ آئی تھی کہ آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ عید صدیقی میں بحرین سے مال غنیمت آیا تو ابو بکر صدیق نے اعلان عام کیا کہ اگر رسول اللہ نے کسی سے کوئی مال دینے کا وعدہ کیا ہو یا حضور کے ذمے کسی کا کچھ نکلتا ہو تو میرے پاس آئے۔ اس اعلان پر جابر بن عبداللہ انصاری نے حاضر ہو کر عرض کی، محمد نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب فلاں جگہ سے مال آیا تو میں تمہیں 3 دفعہ دونوں ہاتھوں سے بھر کے دوں گا۔ ابو بکر نے ان کو اسی طرح 3 دفعہ دونوں ہاتھوں سے عطا فرمایا۔ ابو بشیر مازنی نے حاضر ہو کر بیان کیا کہ حضور نے مجھے اتنا مال دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ ابو بکر نے انہیں 1400 درہم عطا فرمائے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔